الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ، رواہ ابو داود۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے یہ سنن ابی داود کے اندر موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں یا نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیاں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وضو کرتے سمے یا وضو کی ابتدا میں بسم اللہ نہ کہنا۔ آدمی جلدی بازی میں وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے سمے، وضو کرتے وقت وضو سے قبل بسم اللہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جو بغیر وضو کے نماز نہیں اور جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرے اس کا وضو نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے قبل بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے، وضو سے قبل بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین، وضو کرتے سمے وضو سے قبل بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو وضو ان کے قابل قبول نہیں ہے، تو اس لیے وضو سے قبل بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ بھول جائے تب کیا کیا جائے؟ تو بھول جانے کی صورت میں، کیونکہ بھول اور چوک معاف ہے، لیکن جب انہیں یاد آ جائے اسی وقت بسم اللہ کہہ لے۔ جب انہیں یاد آ جائے کہ میں نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا، تب جب یاد آنے کی صورت میں فوراً بسم اللہ کہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا یذکر اسم اللہ۔ جس شخص نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں، اور جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک عموماً یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ انسان جلدی بازی میں وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کی وجہ سے ایسا ہے کہ ان کے اعضائے وضو کہیں خشک رہ جاتا ہے، خشک رہ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو وضو کیے تھے اور وضو کرنے کے باوجود بھی کہیں کوئی اعضائے وضو خشک رہ گیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اعضائے وضو جو جہاں پہ خشک رہ گیا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے! اس لیے وضو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو وضو کیے، وضو کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اعضائے وضو میں سے کوئی جگہ خشک رہ گیا، یعنی وہاں تک پانی نہیں پہنچا، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک ناخون کے برابر بس اتنا ہی باقی رہا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے دوبارہ وضو کرو کیونکہ تمہارا وضو نہیں ہوا، جا کر کے دوبارہ وضو کیے۔ اور ایک حدیث کے اندر تنبیہ یہ بیان کیا گیا کہ جہنم کی آگ میں ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ وضاحت کیا گیا کہ وضو صرف ناخون کے برابر خشک رہ جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا وضو نہیں ہوا۔ اسی طرح سے انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی جو آنکھوں کے گوشے ہیں ادھر خشک پڑ جاتے ہیں، خشک رہ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو آنکھوں کے جو گوشے ہیں ان کو نبی کریم سے اچھی طرح سے مل لیتے تھے اور وہاں تک پانی پہنچاتے تھے۔ تو ناظرین، جب میں اور آپ وضو کر رہے ہوں اس وقت کیا کریں کہ آنکھیں کے جو گوشے ہیں ان تک بھی اچھی طرح سے پانی پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے بعض ہمارے بھائی الحمدللہ داڑھی رکھتے ہیں، اور داڑھی رکھنا سنت ہے، رکھنا بھی چاہیے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔
لیکن داڑھی کرتے سمے داڑھی میں جب وضو کرتے سمے آپ کو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو یہ کلمے ہیں، یہ کلمے اس کو اچھی طرح سے یہاں تک پانی پہنچایا جائے، کیونکہ یہ بھی چہرے میں آتا ہے، یہ بھی چہرے میں آتا ہے، اور اگر اچھی طرح سے پانی نہ پہنچایا جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خشک رہ جاتا ہے، اور خشک رہنے کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے، اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے، اور جو قلمے ہیں وہاں تک اچھی طرح سے پانی کو پہنچانا چاہیے۔ بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اچھی طرح سے وضو کرنے، یعنی مسنون طریقے سے وضو کرنے کی توفیق دے، اس کے بعد تمام مسلمانوں کو صوم صلاۃ کا پابند بنا دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔